الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی خاص مناسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں دنیا سے پردہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا اور انسانیت کے لیے ایک کامل، اکمل، مکمل، جامع ترین نمونہ بنا کر مبعوث کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سابقہ انبیاء ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا ہے اور مجھ پر نبوت کے سلسلے کی تکمیل کی ہے۔ مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے کہ اب میرے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ قرآن حکیم کامل، اکمل، انسانیت کے لیے رہنما ہے، رہنمائی دینے کے دستاویزات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے انسانیت کے لیے کامل نمونہ اور اسوہ رکھتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی اس کائنات کا دولہ، وجہ تخلیق کائنات اور اس کائنات کے لیے مکمل نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر غور کرتے ہیں تو کوئی بھی بڑا انسان، اس کی زندگی کا کوئی مقصد اور نصب العین ہوگا، اس ہدف کی طرف وہ جد و جہد کرے گا۔ انسانی فطرت ہے کہ بغیر ٹارگٹ کے، بغیر ہدف اور نصب العین کے انسان کامیابی کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو نصب العین بیان کیا ہے وہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان اور نظاموں پر دین حق کے عدل کے نظام کو غالب کرنا، اس کا نظام، اس کی حکمرانی، اس کی عملی زندگی، اس کی تشکیل کرنا۔ جب ہم غلبہ دین کی بات کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جو دیگر ادیان اور نظام ہے اس سے اسلام کی بالا تر
بالادستی، اسلام کے بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ یہ بالادستی طاقت کے بل بوتے پر ہے یا انسانی مسائل حل کرنے اور انسانیت کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے بل بوتے پر ہے؟ تو یہ صرف سیاسی بالادستی نہیں ہے، بلکہ سیاسی، سماجی، فکری اور اس پر مشتمل سماج، اس کا عملی نظام، اس کی بالادستی، اس کا انسانیت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہونا اور اسی لیے اس کو عملی طور پر قائم کرنا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب سے سیکھا ہے، اس کا بہت بڑا حصہ حکمت عملی ہے، یعنی انسانی سوسائٹی کے عملی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر عملی مسائل کے حل کرنے کی حکمت یہ سیکھی ہے، اور قرآن حکیم اسی حکمت عملی کا ترجمان ہے۔ انسانی سماج میں قائم جتنے فرسودہ تصورات اور خیالات ہیں، نظام ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، انسانی اجتماعی ترقی میں رکاوٹ، وہ قوتیں ہیں یا وہ نظریات اور وہ عملی شکلیں ہیں جس کو اسلام تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے انسانیت کے لیے بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر اس کو قائم کرنا، اور یہ بھی فطرت انسانی کا تقاضا ہے، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا ہے، بہتر سے بہتر کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ انسان کی ترقی کا حسن یہی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نے انسانیت کے درجے پر قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے امر ربی سے روح کاٹ کر اس انسان سے جوڑی ہے، تو اس کے اندر 3 قسم کی خصوصیات ودیعت کر دی گئی۔ ایک تو یہ اجتماعیت پسند بنا، انسانی سوسائٹی کے لیے، کائنات کے لیے، یعنی انسانوں سے متعلق یہ کائنات، اس کی انوائرمنٹ، اس کی ہر چیز، اس کے اعتبار سے انسان کی جامع سوچ، کن کاموں سے انسانی اجتماعیت کو فائدہ پہنچتا ہے اور کس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ اجتماعیت پسند ہے، اجتماعی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کلیہ، اس پوری کائنات کو بنانے کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کار فرما ہے، اس مصلحت کو پیش نظر رکھ کر یہ اس کائنات کی تشکیل و تعمیر کرنا چاہتا ہے، انسانی اجتماع کی تشکیل و تعمیر کرنا چاہتا ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ مادے ہوتے حب جمال، اس کے اندر ایک چیز حب جمال کی ودیعت کی ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش۔ اس لیے یہ انسان ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اس کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے وہ بہتر ہونے کی طرف اس کا قدم ہوتا ہے، وہ اچھے سے اچھے کی طرف بڑھتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت، نفاست پسندی، اس صفت کو جس سے اس کی ترقی آگے بڑھتی ہے، شاہ صاحب اس کو حب جمال کہتے ہیں، خوب سے خوب تر کی تلاش۔ جمال خوبصورتی، حسن، نفاست اور بہتری، اس کی تلاش، اس کی طرف بڑھنا۔ اب جب یہ تقاضا پیدا ہو کہ اجتماعیت کی پہلو کو بھی سامنے رکھنا ہے
اور اس میں خوب سے خوب تر کی طرف آگے بڑھنا ہے، تو آگے کیسے بڑھے گا؟ آگے بڑھنے کے لیے یا تو یہ کوئی چیز ایجاد کرے گا. انسان نے جانوروں کی سطح سے زندگی شروع کی، لیکن آج انسان ترقیات کے کس مقام پر ہے اور حیوان وہی کھڑا ہے. اس حیوان کے اندر اپنے تجربات کو محفوظ کرنے کا مادہ نہیں ہے. امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر تجربات کرنے، اس کے عملی نتائج دیکھنے، اس کو محفوظ کرنے، اس کو پھر اپنے ارادے کے ذریعے سے عمل میں لانے، تجربہ کرنے اور آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے. سائیکل ہے، ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور اس نتیجے سے اگلا نتیجہ پیدا کرنے کے لیے دوبارہ اس کو سائیکل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ سائیکل تو کبھی نہ ختم ہونے والا. انسان تجربات کرتا رہے گا، سیکھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. اس کے اندر ایجاد کا مادہ ہے، تجربات کر کے نئی چیزیں دریافت کر کے سیکھنا. تجربات سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے سائنسی اعتبار سے مشینیں اور جہاز بنائے تو یہ ایجاد ہے. انسانی زندگی کی سہولت کے لیے جو بھی تکنیک اختیار کرے، انسانی ترقی کے لیے جو بھی تکنیک اختیار کرے، جو بھی نیا تجربہ کرے جس سے انسان کو فائدہ ہو، وہ علمی طور پر ہو، وہ عملی طور پر ہو، وہ اجتماعی طور پر ہو، وہ ایجاد ہے، وہ نئی چیز کی دریافت ہے. لیکن ایک انسان اکیلے وہ کتنے تجربات کر سکتا ہے؟ اور اگر ایک انسان تجربات کرے گا، محفوظ کرے گا، اگلے تجربات پر جائے گا، محفوظ کرے گا، پھر اگلے تجربات پر جائے گا، تو ایک دن تو وہ اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے، مر جائے گا. تجربات تو اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اس سے انسانی اجتماع کو تو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اس کے دو جز ہیں، ایجاد اور تقلید. وہ خود بھی ایجاد کرتا ہے اور جو چیزیں انسانوں نے ایجاد کی ہیں، جو ان کے تجربے میں آ گئی، یہ اس کو اون کر لیتا ہے، اس کو اختیار کر لیتا ہے، اس کو اپنی چیز سمجھتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو وہ انسان جو ترقی کرتا ہے وہ صرف اپنے بل بوتے پر نہیں کرتا، بلکہ وہ کل انسانیت سے سیکھ رہا ہوتا ہے اور کل تاریخ سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تاریخ کے جتنے تجربات، کچھ آدم علیہ السلام نے کیے ہوں گے، کچھ حضرت نوح علیہ السلام نے کیے ہوں گے، کچھ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیے ہوں گے، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوں گے، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے، اور تمام انسانوں کے جتنے بھی تجربات ہیں، ہم اپنی زندگی میں ان تمام تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ترقی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو کل انسانیت وہ ایک اکائی بن کر انسانی اجتماع میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں اور انسانی اجتماع کو ترقی دینے اور سہولت دینے کے لیے ایجاد اور تقلید کرنے میں لگے. عام طور پر جب انسان سوچتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ بڑا انسان وہ ہے جو ایجادات ہی کرے. ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صرف تقلید کرے اور کوئی چیز ایجاد ہی نہ کرے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ہر انسان کی زندگی کا اپنا دائرہ ہے اور اس دائرے میں وہ کام کرتا ہے. اس دائرے میں اس کے تجربات اور ایجادات بھی ہوتے ہیں اور دیگر تمام دائروں میں وہ تقلید بھی کرتا ہے. اس لیے کسی کو ہم ایجاد کرنے والا اور کسی کو تقلید کرنے والا وہ الگ الگ نہیں کر سکتے. ہر شخص کو اس عمل میں عملی طور پر شریک ہے.
اسی لیے اجتماع کی بنیاد وہ اجتماعیت پر ہے، اجتماعی ترقی۔ اور یہ جو اجتماعی ترقی کا قدم ہے، ان 3 ستونوں پر، رائے کلی، مادہ حب جمال اور مادہ ایجاد و تقلید، اس کی اساس پر حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ، ان 2 انسانوں سے زندگی کا قدم جو آگے بڑھا ہے، تو انسانیت نے اپنی ارتقاء اور ترقی اسی بنیاد پر کی، اور یہ ترقی تا قیامت جاری رہے گی۔ انسانی ارتقاء کا وہ مرحلہ جس میں انسان کو ہر مرحلے میں تگ و دو کی ضرورت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے بچپنے کا دور ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کی ضرورت ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بڑا ہوتا جاتا ہے تو سوسائٹی میں اس کا دائرہ پھیلتا ہے، پھر اس میں اساتذہ، اس میں سوسائٹی میں رہنے والے لوگ، اس کی اجتماعیت وہ بھی شامل ہو جاتی ہے، اس کا سسٹم شامل ہو جاتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے۔ انسانیت نے اپنی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی، تو سب سے بنیادی رہنمائی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے انسانوں کو فراہم کی۔ اور چونکہ انسانیت کو زیادہ ضرورت تھی ایسے مربی کی، ایسے والدین کی جو بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ ان لوگوں کو تربیت دے، تو اللہ تعالیٰ نے قریباً 1000 سال کی زندگی بھی دی کہ انسانیت کو اس بنیادی تجربات کے دور سے آگے بڑھایا جائے، انسانی ارتقاء کو آگے بڑھایا جائے۔ اور پھر جس مرحلے پر جن علوم کی ضرورت تھی، سماجی جو تقاضے پیدا ہوئے، انسانی ارتقاء کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء نے ان کو رہنمائی دے کر آگے کی طرف بڑھایا۔ جب ہم انسانی سوسائٹی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہر سوسائٹی وہ 4 عناصر پر مشتمل نظر آتی ہے۔ ایک فرد ہے جو ہر سوسائٹی کا حصہ ہے، اس لیے ہم فرد کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا جماعت ہے کہ جماعت کے بغیر انسانی اجتماع آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اولین جماعت وہ خاندان کی صورت میں وجود میں آتی، پھر قبیلے کی صورت میں، پھر پیشوں کی صورت میں، پھر مختلف تجربات رکھنے والے، صلاحیتیں رکھنے والے یا مختلف مشن پر کام کرنے والے، ان کی صورتوں میں جماعتیں وجود میں آتی ہیں۔ تیسرا دائرہ قومی ہے کہ ایک اپنا نظام بنا کر اپنے وسائل پر اختیارات قائم رکھتے ہوئے انسانی زندگی کا ایک مکمل ڈھانچہ اس کی تشکیل کی جائے جس میں زندگی کے تمام شعبے کار فرما ہو۔ یہ ایک مکمل حیات ہے جس میں انسان زندگی بسر کر سکتا ہے، صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، اچھے برے کی صرف شناخت نہیں ہوتی، عملی طور پر قائم کرنا ہوتا ہے، وسائل کی دریافت ہے، مخالف طاقتوں سے مقابلہ ہے، یہ قومی درجہ ہے۔ اور پھر اقوام عالم مل کر ایک انسانیت کے درجے پر، ایک بین الاقوامی درجے پر اجتماعیت کو قائم کرتی ہے۔ انسان جب شروع میں آیا اس نے پہلے ایک مرد اور عورت نے جماعت بنائی، خاندان بنایا،
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا اور پھر ان کی اولاد، اس پر اجتماعیت کی بنیاد رکھی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جماعتی دور، جس میں ہر قبیلہ اپنے لیے رول ادا کر رہا ہے، ہر پیشے کے لوگ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، اپنی اجتماعیت قائم کرتے ہیں، تو وہ دور رہا۔ اور پھر اقوام کا ایک بہت طویل دور ہے، جس میں قومیں اپنے قومی نظام بنا کر اس کی تشکیل و تعمیر کرتے ہیں۔ ان کی کوئی قومی زبان ہوتی ہے، کوئی قومی کلچر ہوتا ہے، کوئی قومی دین ہوتا ہے، کوئی قومی نظریہ ہوتا ہے، کوئی قومی طاقت ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، زمین ہوتی ہے، اس پر وہ اپنا اختیار رکھتے ہیں۔ تو ایسی بے شمار قومیں گزری جو قبائل سے بلند تر ہو کر ایک اجتماعیت کو وجود میں لاتی ہیں، تو یہاں تک کہ دنیا میں بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی مملکتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت کی جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ اس قومی درجے تک ہوئی ہے، فرد سے لے کر قومی درجے تک۔ اس پر تمام انبیاء نے گفتگو کی، فرد کی تعمیر و تشکیل کیسے ہو، جماعت کی اجتماعیت کیسے قائم ہو، قومی حکمرانی اور اس کا نظام وہ کیسا ہو۔ ہر نبی نے اپنی قوم میں آ کر مظالم کو ختم کیا ہے، نظام عدل کو قائم کیا ہے، انسانی اجتماع کو ترقی دی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کتنا بڑا وسیع دائرہ ہے کہ قوم کی ترقی کے لیے رول ادا کیا جائے، بہت بڑی وسیع رینج ہے۔ اس کے بعد ایک تکمیلی درجہ ہے جس کو ہم بین الاقوامیت کہتے ہیں، انسانیت کا درجہ، جس میں تمام اقوام عالم وہ ایک سسٹم کے تحت آئیں، ایک اصول پر زندگی بسر کریں۔ ان کے درمیان جو قوموں کے ڈفرنس ہیں، جو اس کی حکمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوئے ہیں یا فطری طور پر ظاہر ہوئے ہیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری قوم کا خاصہ ہے، لیکن پتہ چلا کہ یہ تو ہر قوم میں اس کے تقاضے موجود ہیں، اور اس حکمت کو تلاش کر کے جمع کیا جائے تو تمام اقوام عالم کی تشکیل اسی حکمت پر ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، وہ پچھلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انسانیت کا جتنا ارتقاء ہے، اس کے تجربات ہیں، اس کا تمدن ہے، اس کی معیشت، سیاست، اخلاقیات، تعلق مع اللہ، اس سب کو جمع کر کے ان کے درمیان جو الگ الگ رہنے کی وجہ سے بظاہر تضادات پیدا ہوئے ہیں، ان کو ختم کرتے ہوئے ایسا اجتماع قائم کرنا جو بین الاقوامی کے اصول پر ہو۔ اور اس اجتماع کا عنوان وہ عدل اجتماعی قرار دیا، عدل کی بنیاد پر سوسائٹی کی تشکیل ہو۔ اس لیے قرآن حکیم نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا۔ پہلے خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے اپنی اپنی قوم کی طرف آتے تھے، قوم سے باہر کے دائرے میں ان کا منصب اس نبوت کا نہیں ہوتا تھا، اپنی قوم کے لیے نبی تھے۔ اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، تو منصب تو ان سے نہیں چھینا جائے گا، نبوت کا منصب تو ہوگا، لیکن وہ اس امت کے لیے نبی نہیں ہوگا۔ اس امت میں آ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پابند ہوں گے، ان کی شریعت کے پابند ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر آئے اور بڑی خوشی خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لا کر سنانے لگے کہ دیکھو تورات میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، پڑھ رہے تھے اس کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور وہ چونکہ کتاب کو دیکھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دھیان نہیں تھا۔ جو پڑھتے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوتا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوجہ کیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟ دیکھا تو بڑے گھبرا گئے، پڑھنا بند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آج میرے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی میرا اتباع کرتے، اس لیے کہ ان کی نبوت اس قوم کے لیے تھی۔ اس لیے تم ان کی جو قومی تعلیم ہے اس کو اٹھا کر میرے سامنے جو میں بین الاقوامی تعلیم لے کر آیا ہوں، قرآن جیسا اعلیٰ کلام لے کر آیا ہوں، تو تم تورات کی طرف رجوع کر رہے ہو، اس کو پڑھ رہے ہو، اس پر خوش ہو رہے ہو۔ تو اعلیٰ تعلیم کے بعد دیگر تعلیمیں، اس اعلیٰ تعلیم ان دیگر تعلیموں کا متبادل بن کر آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو غلط قرار دے دیا۔ یہ ساری تعلیمات اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، لیکن اس قوم اور اس دور کے اعتبار سے انسانی ارتقاء آگے بڑھتا ہے، حالات تبدیل ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ وہ کل انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دیگر انبیاء پر 6 باتوں میں فوقیت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، میرا رعب دنیا پر قائم کیا گیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال ٹھہرایا گیا، میرے لیے کل زمین کو پاکیزہ اور مسجد بنایا گیا، پاک صاف پاکیزہ اور مسجد بنایا گیا، اور مجھ کو تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کی تکمیل کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ کل انسانیت کے لیے۔ اب کل انسانی مسائل، بین الاقوامی غلبہ، اس غلبے کو قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جماعت صحابہ کی تربیت اسی نہج پر کی گئی، اور اسی مشن کو جماعت صحابہ نے مکمل کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا مشن۔ اب یہ جو مشن ہے یہ اپنا تقاضا رکھتا ہے، یعنی جب ہم اس مشن کو حکمت عملی سے دیکھیں، حکمت نظری سے دیکھیں گے تو دلائل کی بحثیں ہوتی رہیں گی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کا جو خاص اعجاز ہے وہ اس کی حکمت عملی، اس نے جو سسٹم دیا ہے وہ قرآن کا اعجاز ہے۔ یعنی اس کو میں سادہ مفہوم میں بیان کروں
تو دنیا میں قرآن حکیم کی تعلیم سے پہلے اور آج کے دور میں بھی جو قرآن سے ہٹ کر سوچتے ہیں اور سسٹم قائم کرتے ہیں، تو انہوں نے زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ اصول، کچھ دائرہ وہ ضرور بنایا ہے۔ انسانی اجتماع بغیر سسٹم کے تو نہیں رہ سکتا۔ خاندانی نظام ہوگا تو ہر قوم نے، ہر طبقے نے، ہر قبیلے نے، دنیا کی ترقی یافتہ اقوام نے کوئی نہ کوئی دائرہ بنائے رکھا ہے، جماعتی اصولوں کا، کمپنیاں بنانے کا، معیشت کا، سماجیات کا، اخلاقیات کا، عبادات کا، تصورات کا، ہر چیز قائم کی۔ اب قرآن کی تعلیم آئی تو قرآن کی تعلیم نے ان کے قائم کردہ دائروں کے ساتھ کمپیریزن کر کے یہ بتایا کہ انسانی اجتماع قرآن کے دیے ہوئے اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوے پر زیادہ تیزی کے ساتھ اور زیادہ اعلیٰ بنیادوں پر اپنے کمال تک پہنچ سکتے۔ باقی جو سسٹم ہے اپنے قوم کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بین الاقوامی سطح پر ایک درست سماج اور سسٹم تشکیل نہیں کر پائے، یا جو قائم کیا تھا تو وہ ختم ہو گیا، یعنی آج کے دور میں نہیں ہے، تو ہمیں کچھ قوموں سے گلے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ گلے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام کی بین الاقوامیت کے اصول پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو خدمت انسانیت کرنی چاہیے، مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے، ہر جگہ میں آ کر جو ہے وہ آگے ایک فکر و پروگرام دینا چاہیے۔ انسانیت کا ارتقاء اسی طرف بڑھے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان آگے بڑھے۔ لیکن عقل سے بڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھنا، دو میں فرق ہے۔ جو قومیں اس وقت ترقی یافتہ ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ بھی اپنے قومی دائرے، قومی مفادات اور اپنے ریجنل پولیٹکس، بلکہ ریجن بھی ان کی قوم کے تقاضے کے تابع ہوتا ہے۔ وہ انسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں بعض اوقات تکلیف محسوس ہوتی کہ فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ سوچ اس وقت میں اقوام عالم سے درست نہیں۔ ہاں، قرآن کی تعلیم دنیا میں غالب ہو، اس کا عملی نظام قائم ہو، اور پھر وہ عملی نظام عملی طور پر دنیا کو ترقیات کی طرف لے کر جائیں، پھر یہ سوالات قائم ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ کل انسانیت کے لیے۔ اب حکمت عملی کے طور پر جب ہم سوچتے ہیں تو لازمی تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو قائم عملی سسٹم ہے اس کا اسلام کے سسٹم سے موازنہ اور مقابلہ کیا جائے، کمپیریٹیو اسٹڈی کی جائے، کیونکہ آپ کمپیریزن کیے بغیر ایک نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن کمپیریزن کس چیز میں؟ اس کے لیے اس کے اہداف اور مقاصد طے کرنے پڑیں گے۔ خاندانی نظام کسے کہتے ہیں؟ ایک کاروباری کمپنی کسے کہتے ہیں؟ ایک ادارے کی بنیاد کس مقصد کے تحت ہوتی ہے؟ ایک قوم کیسے تشکیل پاتی ہے؟ بین الاقوامی اصول کیا ہوں گے؟ جب تک مقاصد اور اہداف واضح نہ ہو، آپ کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے۔ ان اہداف کو پیش نظر رکھ کر ہوگا کہ اب یہ نتائج کون سا مذہب، کون سا سسٹم اپنے عمل سے، عملی تقاضوں سے، عملی سسٹم سے حاصل کرنے میں کامیاب ہے اور کون ناکام۔ دو اور دو چار کی طرح فارمولہ ہے۔
کوئی بہت بڑا جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ عملی نتائج اس کے لیے آج بے شمار قاعدے بن چکے ہیں، انالیسس کے ٹولز ہیں، ان مقاصد کے مطابق آپ ان ٹول سے انالیسس کریں کہ رزلٹ کتنے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ جب دنیا ترقی کرتی ہے تو انہی بنیادوں پر ترقی کرتی ہے، انالیسس کریں، اسلام کے احکامات کو لیں اور ان کے سسٹم کو لیں اور اس کو تجزیے کی کسوٹی میں ڈالیں اور اس کا گراف بنا دیں تو پتہ چلے گا کہ گراف میں نتائج کیا ہے۔ انسان بہتر سے بہتر کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی بنیاد پر امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس سوسائٹی کو، ہندوستان کی سوسائٹی کو ہندو کمیونٹی کے ذریعے سے چلایا جائے تو ایک سطح تک تو وہ مسائل حل کر سکتے ہیں، کیونکہ قومی تعلیمات تو ہیں ہی نہ سب کے پاس۔ قومی ایشوز کو حل کرنا، یہ تو 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ہزاروں اقوام گزری ہیں، اس کے تجربات سامنے ہیں، نظائر سامنے ہیں، اس کو حل کرنا وہ ناممکن نہیں۔ حل کر سکتے ہیں، اعلیٰ اور ادنیٰ کی بات ہو سکتی ہے، قومی نظام تو تشکیل دیے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ بین الاقوامی سوسائٹی جو کثیر المذہبی، کثیر اللسانی ایک خطہ ہے جو بین الاقوامیت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اگر یہ سوسائٹی آگے بڑھے گی تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ یہ سب ہندوستان کے ہندو کمیونٹی یہ اسلام قبول کر لیں گے تو ترقی کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ چیلنج تمام اقوام کے لیے، وہ اگر قومی نظام سے آگے بڑھ کر بین الاقوامیت کی بنیاد پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے قومی مفکرین سے بین الاقوامی سطح پر انقلاب نہیں لا سکتے۔ قومی مفکرین اور لیڈرز کا دائرہ وہ اپنی قوم کے لیے، ان کا مخاطب عالم انسانیت نہیں۔ تو جب عالم انسانیت ان کا مخاطب نہیں ہے، اپنے دائرے میں تو رہنمائی دے سکتے، لیکن جب بین الاقوامی تقاضا پیدا ہوگا اور وہ بھی عدل قائم کرنے کا، انسانی اجتماع کو ترقی دینے کا، انسانی اجتماعیت کے اعلیٰ مقاصد اور اہداف کو حاصل کرنے کا، تو لازمی طور پر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اور یہ ہے خاتم النبیین، تمام ادوار کی تکمیل کرنے والے، اس سے اوپر کا کوئی دور نہیں، اس سے اوپر کوئی فکر نہیں، اس سے اوپر کوئی دور نہیں۔ تمام قومی دائرے وہ اس میں آ کر جذب ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کی تکمیل کی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اب اگر انسان کو اس بین الاقوامی رزق العین اس کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کے تمام دائروں میں اپنی تعمیر و تشکیل کرنی۔ اب جب یہ نوعیت بدل گئی،
ایک قوم کے لیے سوچتی ہے، وہ جماعت بندی قومی تقاضے سے کرتی ہے، وہ فرد کی تعمیر و تشکیل اور تزکیہ وہ قومی سطح کے تقاضوں سے کرتا ہے، یا اس سے نیچے اتر کر ایک خاندان یا کچھ لوگوں کے ذہن میں قومی دائرہ بھی نہیں ہے، وہ خاندانی اور جماعتی دائرے تک سوچتے ہیں۔ تو اب فرد کی تعمیر و تشکیل، جماعت کی تعمیر و تشکیل، قوم کی تعمیر و تشکیل، یہ دائرے تبدیل ہو جائیں گے۔ جب آپ کا نصب العین اعلیٰ ہو گیا، اسی کے اعتبار سے فرد کی جو تعمیر و تشکیل ہے وہ بھی اسی اعتبار سے ہوگی۔ اب یہ فرق ہے جس کو ہم اصلاح اور انقلاب کہتے ہیں۔ ایک فرد کے سامنے صرف جماعتی دائرہ ہے، تو اس کی ذات کی تشکیل کا دائرہ ارتقاء اور اصلاح ہوگا، اور اگر اس کے سامنے قومی اور بین الاقوامی ہے تو اس کی ذات کی تربیت کا دائرہ وہ انقلاب اور غلبہ دین کا ہوگا۔ دونوں دائروں میں فرق ہوگا۔ ایسی ہی جماعت کی تشکیل کا دائرہ وہ بھی تبدیل ہوگا، اور پھر جو قومی نظام ہے اور اس کی بناوٹ ہے اس کی نوعیت بھی تبدیل ہوگی۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ان تبدیلیوں کو سمجھنا ہے۔ قرآن حکیم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلیٰ نمونہ، جو زندگی کا اعلیٰ نمونہ ہے، اس پر غور و تدبر کرنے، اس کو اختیار کرنے، اس پر سماجی تشکیل کرنے اور اپنے نصب العین اور تربیت کے دائرے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔